اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہیبیس کارپس سے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ ہیبیس کارپس کیا ہے، اس سے ریلیونٹ سیکشن آف لاز کیا ہے، اور اس کے اپلیکیبلٹی کہاں تک ہے اور کہاں پر اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے ہیں، آرٹیکل 9 میں کے انڈر یہ لیبرٹی جو ہے، پرسنل لیبرٹی، یہ سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی کی گئی ہے۔ آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فنڈامنٹل وہ پرنسپل پرسنل لیبرٹی ایک آدمی کو دیتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ اس کو کوئی اسے کرٹیل نہیں کر سکتا ایکسیپٹ اکارڈنس ود دا لا۔ پھر آرٹیکل 199 سب کلاس 1 میں جو ہے اسی طرح ہائی کورٹ کو امپاور کیا گیا ہے کہ ایک ریٹ آف ہیبیس کارپس کے لیے وہ ایک ریٹ ایشو کر سکتا ہے کہ ایک بندہ اگر وہ غائب ہے، کسی نے اغوا کیا ہے، کسی نے کرٹیل کی ہے اس کی لیبرٹی، تو اس کے لیے وہ ریٹ ایشو کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے ساتھ ایک اور سیکشن ہے، سیکشن آف لا 491 CRPC 691 CRPC میں بھی جو ہے یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ ایک کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشنز ایشو کر سکتی ہے کہ ہیبیس کارپس ٹو پروڈیوس دا باڈی۔ اب یہ تو 3 ہمارے ساتھ ریفرنسز ہو گئے۔ سب سے پہلے 491 CRPC سیکشن، اسی طرح کراس ریفرنسز میں آرٹیکل 4، 9 اینڈ 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ اب ہیبیس کارپس کا جو لٹرل میننگ ہے تو وہ ہے ہیو ہز باڈی۔ ہیو ہز باڈی، کسی کے پاس کچھ ہونا یا کسی کی باڈی ہونا، کوئی بندہ ہونا، یہ جو ہے اس کا لٹرل میننگ ہے۔ اس کا جو میننگ لاز میں دیا گیا ہے، جو کورٹ نے ڈٹرمائن کی ہے، تو وہ ایک کیس ہے ہمارے پاس 1996 کا، توقیر فاطمہ، مسز توقیر فاطمہ ورسز اقبال مہدی شاہ۔ یہ ایک کیس ہے اور اس میں عدالت نے یہ ہیبیس کارپس جو ہے اس کا وہ میننگ یا اس کا ڈیفینیشن یا اسے ایکسپلین کیا ہے۔ تو اگر اس کی جو ورڈنگ ہے وہ ہم پڑھ لیں اس کیس میں، تو وہ یہ ہے کہ پروسیڈنگز بائی وے آف ہیبیس کارپس اور پروسیڈنگز calling upon a person having custody of another person to produce him and demonstrate under what authority he holds him in custody۔ کہ ایک بندے کو عدالت آرڈر کر لے کہ آپ نے جو دوسرا بندہ جو ایک سٹیزن ہے، اسے آپ نے اپنے کسٹڈی میں لیا ہے، اسے کنسٹرینٹ کیا ہے، اسے بند کیا ہے، تو آپ اسے عدالت کے سامنے پیش کریں اور بتائے کہ کس اختیار کے تحت، کس قانون کے تحت آپ نے، کس اتھارٹی کے تحت آپ نے اسے اپنے کسٹڈی میں رکھا تھا۔ اب اگر جنرل ایک ڈیفینیشن ہم لے لیں ہیبیس کارپس کا، تو یہ ایک پریروگیٹو رائٹ ہے اور یہ عدالت ایشو کرتا ہے ایک بندے کو کہ آپ نے کسی دوسرے بندے کو کسٹڈی میں لیا ہے، اسے پروڈیوس کریں اور عدالت کو اس کی جسٹیفیکیشن دے دے۔ یہ جنرل ایک ڈیفینیشن ہوگی۔ اب ہیبیس کارپس جو ہے یہ اس کا اپلیکیشن جو ہے انڈر سیکشن 491 یا 491 CRPC جو ہے ہمارے پاس، اس کے انڈر کون بندے ہو سکتے ہیں جو یہ اپلیکیشن کر سکتا ہے عدالت کو، یہ درخواست دے سکتا ہے کہ آپ نے جو ہمارا بندہ یا کسی نے ہمارا بندہ پکڑا ہوا ہے اسے آزاد کروائے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ بندہ خود جسے کسی نے ڈیٹین کیا ہو اور وہ پھر چھوٹ گیا ہو، لیکن اس سے ایکسپلینیشن کانٹ کرنی ہو کہ اسے کیوں ڈیٹین کیا تھا، اسے کیوں بند کیا تھا، تو وہ تو ایک خود اپلیکیشن کر سکتا ہے۔ دوسرا اس کے کلوز ریلیٹیوز جو ہے، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کا چچا، اس کا چچا زاد، جو بھی جتنے بھی ریلیٹیو ہے، نیئر ریلیٹیوز، کلوز ریلیٹیوز، وہ سارے جو ہے یہ ریٹ کر سکتے ہیں، یہ اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس بندے کا ایڈوکیٹ، جو وکیل ہے اس بندے کا، وہ یہ عدالت میں جو ہے یہ اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ
ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا یا میرا موکل جو ہے، ادب وکیل کہہ سکتا ہے کہ میرا موکل جو ہے اسے کسی نے ڈیٹین کیا ہے اور اسے آپ چھڑوا لیں۔ اب کون لوگ ہیں جو یہ اپلیکیشن نہیں کر سکتے؟ تو کوئی اسٹرینج بندہ، کوئی عام آدمی جس کو کسی کا معلوم نہیں ہو، کسی کا ریلیٹیو نہیں ہو، وہ بندہ خود نہیں ڈیٹین ہوا ہو، وہ کسی کا ایڈوکیٹ نہیں ہو، اور ایک اسٹرینج بندہ، ایک عام آدمی آ جائے اپلیکیشن کرے تو وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ عدالت کے پاس کیا اختیار ہے، عدالت کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو عدالت کا سب سے پہلے تو یہ ایک ڈسکریشنری پاور ہے، اس کا ایک خود اداد اختیار ہے۔ وہ چاہے تو یہ ڈائریکشنز ایشو کر لے، ریٹ ایشو کر لے ہیبیس کارپس کا، یا اگر اسے فیزیبل لگے اور وہ ضروری نہ سمجھے تو پھر وہ عدالت جو ہے یہ ایشو نہیں کر سکتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بندے کا حق نہیں ہے، یہ عدالت کا ڈسکریشن ہے، وہ چاہے تو کسی کے اپلیکیشن پر آرڈرز کر لے اور کسی کے اپلیکیشن کو خارج کر لے۔ اب یہ اختیار عدالت کس طرح سے ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ تو دو طریقے ہیں، یا تو وہ خود سے ہی سو موٹو خود ہی جو ہے یہ اختیارات جو ہے ایکسرسائز کرے، اور اپنے آپ سے ہی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کسی بندے کو کسی نے ریسٹرینٹ کیا ہے، اسے کسٹڈی میں لیا ہے، تو وہ خود سے ہی ڈائریکشنز ایشو کر سکتا ہے، ریٹ ایشو کر سکتا ہے۔ یا دوسرا جو ہے ایگریوڈ پرسن کے اپلیکیشن پر، اگر کوئی بندہ اسے درخواست لکھے، اپلیکیشن کرے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی نے اسے ڈیٹین کیا ہے، تو اس اپلیکیشن پر بھی عدالت جو ہے کارروائی کر سکتا ہے۔ اب یہ پروسیڈنگز جو ہے 491 کے تحت یہ کس قسم کے پروسیڈنگز ہے؟ تو یہ سمری پروسیڈنگز ہے، یہ سمری ان نیچر ہے۔ سمری ان نیچر کا مطلب ہے یہ ہے کہ اس میں آرڈینری جو سبسٹینٹیو لا ہے یا پروسیجر لا ہے، جو لینتھی پروسیسز ہے، وہ اس میں نہیں ہوں گے۔ ایویڈنسز ریکارڈ کرنا اور یہ سارے جو ہے کنٹروورسیز ڈیل کرنا، یہ سب نہیں ہوں گے، یہ سمریلی یہ کنکلوڈ ہوں گے۔ اس میں ایک کیس اس پر آیا ہے، وہ ہے پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ 85 نمبر پیج پر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پروسیڈنگز انڈر سیکشن 491 سی آر پی سی بائی دیئر ویری نیچر آر سمری ان کریکٹر۔ یہ سمری ان کریکٹر ہے، شارٹ ہے، اینڈ نیدر کنٹروورسیز آر ٹرائڈ نور انٹائر ایویڈنس از ریکارڈڈ۔ یا کنٹروورسیز بھی اس میں جو ہے وہ ٹرائی نہیں کیے جا سکتے، وہ ڈیل نہیں کیے جا سکتے، اور ایویڈنس بھی انٹائر ایویڈنس نہیں ریکارڈ۔ بس اتنا معلوم کرنا ہے کہ ہاں بندہ جو ہے وہ کسی کی کسٹڈی میں ہے اور وہ جو ہے ایلیگلی ہے، یا جو ہے اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے، تو اس میں کر سکتا ہے از ریکارڈڈ انڈر آرڈینری سبسٹینٹیو اینڈ پروسیجرل لا۔ تو آرڈینری اینڈ سبسٹینٹیو پروسیجرل لا کے تحت ایویڈنس ریکارڈ کرنا، کنٹروورسیز ڈیل کرنا، یہ سارے اس میں نہیں ہوں گے، یہ سمریلی کنکلوڈڈ ہوں گے۔ اب عدالت کے پاس ٹو فولڈڈ جورسڈکشن ہے، دو طرفہ اختیار ہے، دو چیزیں عدالت کر سکتا ہے، یا تو ڈائریکشن کرے کہ ٹو ڈائریکٹ پروڈکشن آف دا پرسن، کہ وہ بندہ جو ایلیگلی ڈیٹینڈ ہے اسے آپ رہا کر دیں، اینڈ سیٹ ہیم فری ایٹ لیبرٹی، کہ آپ اسے چھوڑ لیں کہ اپنے گھر جائے اور وہ گھومے پھرے۔ یا دوسرا ڈائریکشن یہ کر سکتا ہے کہ پروڈکشن آف پرسن سو دیٹ ہی کوڈ بی ڈیلڈ اکارڈنگ ود لا، کہ آپ اسے عدالت میں پیش کریں تاکہ اسے قانون کے تحت اس کو ڈیل کیا جا سکے۔ تو یہ دو اختیار یہ جورسڈکشن عدالت کے پاس ہیں۔ اب عدالت ان دو جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا کیا ڈائریکشن دے سکتی ہے، کیا کیا فیصلے کر سکتی ہے، کیا کیا آرڈرز ایشو کر سکتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عدالت آرڈر کرے کہ اس بندے کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور تاکہ اسے اکارڈنگ ٹو لا ہم ڈیل کریں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اسے سیٹ ایٹ لبرٹی، کہ اسے چھوڑ دیا جائے کہ اپنے گھر چلے جائے، جہاں جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک پریزنر جو ہے اسے عدالت کے پاس ایز اے وٹنس پیش کیا جائے۔ چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیل سے کسی کو رہا کیا جائے۔
یہ 4 قسم کے جو ہے آرڈرز عدالت کر سکتا ہے۔ اب اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ ایکسیپشنز وہ ہے جس پر ہیبیس کارپس پروسیڈنگز یا ہیبیس کارپس کا ریٹ جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 3 ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اکارڈنگ ٹو لاء ڈیٹینڈ ہے۔ اکارڈنگ ٹو لاء کا مطلب کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو لاء کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو ایک ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے خلاف، اسے پولیس نے کسٹڈی میں لیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو لاء ایز پر دیٹ ایف آئی آر اور ایز پر ڈائریکشن آف دا کورٹس، تو پھر اس میں جو ہے اس پر ہیبیس کارپس اپلائی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ویئر دا افیکٹ آف اٹ وڈ بی ریویو دا ججمنٹ آف ون آف دا سپیریئر کورٹ، کہ ایک عدالت نے، سپیریئر عدالت نے جو ہے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کے تحت ایک بندے کو ڈیٹین کیا گیا ہے، کسی کو سزا ہو گئی ہے، 5 سال کی سزا ہو گئی، وہ اسے جیل بھیج دیا گیا، تو اب اس پر ہیبیس کارپس نہیں اپلائی ہوگا، کیونکہ اس پر ایک ججمنٹ یا ایک آرڈر آیا ہوا ہے اور اس کے تحت اسے ڈیٹین کیا گیا ہے۔ یا جس طرح کے عدالت کسٹڈی دیتی ہے پولیس کو، ریمانڈ جسے ہم کہتے ہیں، تو ریمانڈ پر پولیس کو دیا گیا ہے، تو یہ ایز پر دا ڈائریکشنز آف دا کورٹ جو ہے یہ ہوا ہے، تو اس پر ہیبیس کارپس اپلائی نہیں ہوگا۔ یا تیسری بات یہ ہے کہ یہ عدالت کے کرمنل جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ ایک بندہ جو ہے وہ کے پی ہائی کورٹ کو یا پشاور ہائی کورٹ جو ہمارا ہے اس پر اسے اپلیکیشن کرے کہ پنجاب میں ایک بندے نے ایک کسی دوسرے بندے کو ڈیٹین کیا ہے، تو یہ اس کے دائر اختیار میں نہیں آتا اور اس پر ہیبیس کارپس آف دیٹ کورٹ نہیں اپلائی ہوتا۔ اب آتے ہیں کہ عدالت جو ہمارا ہائی کورٹ ہے وہ کون سے ادر کورٹس کو جو ہے ڈائریکشنز کرتی ہے یا اپنے اختیارات اسے ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے کہ آپ یہ اختیارات جو ہے یہ ایکسرسائز کریں، تو وہ ہائی کورٹ جو ہے سیشن کورٹ کو، سیشن جج کو یا ایڈیشنل سیشن جج کو، جس کے ٹیریٹوریل لمٹ میں، جس کے دائر اختیار میں وہ علاقہ آتا ہو، اسے بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کیس کو ڈیل کریں، آپ اس میں یہ ڈائریکشنز کریں یا وہ ڈائریکشنز کریں۔ تو یہ اس طرح عدالت جو ہائی کورٹ ہے، دارالقضاء ہے، وہ اسے ڈائریکشنز کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہیبیس کارپس شارٹلی، کہ ہیبیس کارپس کیا ہے، اس کے ریلیونٹ سیکشنز کیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے جو ججمنٹس آئے ہیں وہ کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔